بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام شمائلہ خالد ہے اور میں لیکچرر سائیکالوجی ہوں گورنمنٹ ٹریننگ کالج فار دا ٹیچرز آف بلائنڈ میں، جو کہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن سے ایفیلیٹڈ ہے۔ میں آپ کو اسلامک ہسٹری کا سبجیکٹ پڑھا رہی ہوں، جو کہ بی ایڈ آنرس اسپیشل ایجوکیشن کا سبجیکٹ ہے۔ ہم نے یونٹ نمبر 7 شروع کیا ہوا ہے، جس کا نام ہے پولیٹیکل اینڈ ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ۔ ہم نے اپنے پچھلے ٹاپک میں پچھلے لیکچر میں ہم نے جو پوائنٹس پڑھے تھے اسی چیپٹر کے 7 چیپٹر کے، وہ یہ تھے کہ ریونیو سسٹم اینڈ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس، کہ کس طرح سے دور خلافت میں ریونیو سسٹم کو کس طرح سے آرگنائز کیا گیا اور جسٹس کا کیا نظام پیش کیا گیا۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ٹاپک نمبر 7.5 ایجوکیشن اینڈ ایڈوانسمنٹ آف لرننگ اور 7.6 ملٹری سسٹم۔ ان ٹاپکس کو پڑھنے کے بعد اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ اسلامی اسٹیٹ میں ایجوکیشن کس طرح سے ہونی چاہیے اور اس کی ڈیولپمنٹ اور ایڈوانسمنٹ جو ہے لرننگ کی وہ کیا اور کس طرح ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ ملٹری سسٹم جو تھا وہ اسلامی اسٹیٹ میں مطلب دور خلافت میں راشدون خلافت میں کس طرح سے پروان چڑھا، اس کے کیا سٹیپس تھے، اس بارے میں ہم اب پڑھیں گے۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ایجوکیشن اینڈ ایڈوانسمنٹ آف لرننگ، اسلامک پرپز آف ایجوکیشن۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام میں ایجوکیشن کا کیا پرپز ہے۔ سید محمد نقیب الاتش described the Islamic purpose of education as a balanced growth of the total personality۔ نقیب الاتش جو تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اسلامک جو پرپز ہے ایجوکیشن کا، اس میں یہ ہے کہ پرسنالٹی کا مکمل طور پہ ایک بیلنس طریقے سے، ایک متوازن طریقے سے پروان چڑھنا، پرورش ہونا، نشو و نما پانا، ہماری جو شخصیت ہے اس کا۔ یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ ٹریننگ دا اسپرٹ، اسلام کی جو تعلیم ہے وہ ہمیں ہماری جو روح ہے اس کو ٹرین کرتی ہے، ہماری انٹلیکچوئل لیول کو، ہماری ریشنل سیلف جو ہے، ہماری جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں، فیلنگز اینڈ باڈیلی سینسز such that faith is infused into the whole personality۔ یہ جو تمام چیزیں ہیں، اسپرٹ کی ٹریننگ، انٹلیکچوئل، ریشنل سیلف، فیلنگز اور باڈیلی سینسز، ان سب کی جو ٹریننگ ہوتی ہے یہ بیسیکلی ہماری تمام پرسنالٹی، ہماری تمام شخصیت کو ابھارتی ہے اور اس میں ایک اچھا نکھار لے کر آتی ہے۔ اکارڈنگ ٹو دا نہج البلاغہ دیر آر ٹو کائنڈز آف نالج۔ نہج البلاغہ جو تھے ان کے مطابق علم کی یا تعلیم کی دو اقسام ہیں، جس میں سب سے پہلے ہے نالج میئرلی ہرڈ اینڈ دیٹ وچ از ابزوربڈ۔ جو علم ہے صرف سنا جاتا ہے اور اسے ابزورب کر لیا جاتا ہے، اپنے اندر اس کو جذب کر لیا جاتا ہے۔ دا فارمر ہیز نو بینیفٹ انلیس اٹ از ابزوربڈ۔ جو فارمر ہے، جو سیکھنے والا ہے، وہ اس کو اس چیز کا تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک وہ اسے اپنے اندر جذب نہ کر لے، اپنے اندر اس کو تعلیم کو اپنے اندر لے نہ لے۔ اور اس کا جو سیکنڈ ٹائپ ہے وہ یہ ہے دا ہرڈ نالج از گینڈ فرام دا آؤٹ سائڈ اینڈ دا ادر از ابزوربڈ نالج means the knowledge that raised from nature and human disposition refer to the power of innovation of a person۔ نالج کو آپ دوسرے کسی ذرائع سے سنتے ہیں، پھر اس نالج کو اپنے اندر ابزورب کرتے ہیں اور اپنی جو آپ کی جو نالج ہے اس کے ذریعے آپ کی جو نیچر ہے یا جو انسان کی اپنی جو خصوصیت ہے وہ تبدیل ہوتی ہے، بدلتی ہے اور بڑھتی ہے اس کی جو نالج کے ذریعے، اس کے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں، اور اس طرح سے انسان کے اندر انوویشن کی پاور پیدا ہوتی ہے، کوئی نیا کام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ابھرتی ہے۔ جب ہم نالج لیتے ہیں تو کچھ سیکھتے ہیں تو اس کو پھر جب ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہم اپنے ایک نئے طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ نالج کی دو ٹائپس ہیں جو نہج البلاغہ نے پیش کی۔ دا قرآن از دا آپٹیمل سورس آف نالج۔ سب سے مین چیز، سب سے مین ہمارا جو ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا وہ ہے قرآن پاک۔
For teaching Quranic traditions, the Maktab as elementary school emerged in mosques, private homes, shops, tents and even outside. شروع میں قرآن کی تعلیم دینے کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں تھی کہ کہاں پہ سب کو اکٹھا کیا جائے، تو کہیں بھی مکتب بنا لینا جیسے کسی بھی اسکول میں. اس وجہ سے بہت سارے اسکول ایمرج ہونا شروع ہوئے، اسکول مسجدوں میں بن گئے، جہاں لوگ نماز ادا کرتے تھے وہاں لوگوں کو اکٹھا کر کے تعلیم دی جانے لگی، اس کو مکتب اور اسکول کہا جانے لگا. گھروں میں جا کے تعلیم دینا شروع کر دی، دکانوں پہ یا کسی بھی کھلے ایریے میں خیمہ لگا کے وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کر کے تعلیم دینا شروع کی قرآن پاک کی، یا پھر کہیں بھی باہر. تو تعلیم کو، جو علم کو ہمیں پھیلانا چاہیے وہ کسی بھی طرح سے ہو، علم پھیلانے سے بڑھتا ہے نہ کہ کم ہوتا ہے. قرآن says about learning. علم کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ About those who have knowledge, the Quran says, God will raise by degrees those of you who have attained to faith. علم حاصل کرنے کے بارے میں یا علم کے بارے میں قرآن پاک میں یہ ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے درجات بلند کرے گا تمہارے ایمان کی روشنی میں. جتنا تمہارا علم ہوگا، جتنا تمہارا نالج ہوگا، اس کے مطابق تمہارے درجات بلند کیے جائیں گے آخرت میں. According to Quranic perspective, knowledge is a requirement for the creation of a just world in which authentic peace can prevail. قرآن کے نقطہ نظر میں اگر ہم دیکھیں علم کے بارے میں، تو علم بیسیکلی کسی بھی یا ہم سب کی ایک ریکوائرمنٹ ہے جس کے ذریعے ہم پیسفل زندگی گزار سکتے ہیں. In Arabic, 3 terms are used for education. عربی میں علم کے لیے 3 قسم کی جو ٹرمز ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں. The most common is تعلیم from the root عالمہ. جو اس میں جو سب سے پہلی جو ٹرم ہے وہ ہے جو بہت ہی کامن ہے، عام طور پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اس ٹرم کو، وہ ہے تعلیم، جو نکلی ہے عالمہ سے، جس کا مطلب ہے بینگ اویئر، کسی چیز کے بارے میں آگاہی ہونا، پرسیونگ اینڈ لرننگ، کسی چیز کو سیکھنا. Another term is تربیہ from the root of ربا. ایک اور ٹرم جو ہے وہ ہے تربیہ. تربیہ جو ہے وہ نکلا ہے ربا لفظ سے which means spiritual and moral growth based on the will of God. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی روحانی اور اخلاقی جو ہے گروتھ ہونا، نشو و نما ہونا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق. The third term is تدیب from the root ادوبہ which means to be cultured or refined in social behavior. جو تیسری اس کی ٹرم ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے تدیب، جو کہ نکلی ہے لفظ ادوبہ سے، جس کا مطلب ہے بیسیکلی اپنے جو سوشل بیہیویئر، آپ کا جو سماجی کردار ہے وہ صحیح طریقے سے آپ اس کو اپنے کردار کو صحیح کریں، اخلاقیات کی نظر میں اپنی جو آپ کی ثقافت ہے اس کے مطابق اپنے کردار کو ڈھالیں. تو یہ 3 جو ٹرمز ہیں وہ عربی کی استعمال ہوتی ہیں ایجوکیشن کے لیے. ایجوکیشن ان 3 طریقوں سے ہماری جو ہے کردار میں چینجنگ ڈیولپ کرتی ہے. ایجوکیشن ان دا رین آف کیلیفیٹ. دور خلافت میں جو تھا تعلیم کا کیا نظام تھا یا اس میں کیا ایڈوانسمنٹ وغیرہ ہوئی. According to Caliphate Rashidun, education began at a young age with study of Arabic and the Quran, either at home or in a primary school, which was often attached to a mosque. Basically, دور خلافت راشدون کا جو دور تھا ان کے مطابق یہ تھا کہ جو تعلیم ہے وہ بچپن سے ہی شروع ہو جاتی ہے، بے شک وہ عربی اور قرآن پاک کی تعلیم ہو، وہاں سے ہماری علم جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے بچپن سے ہی. اس کے بعد خواہ وہ گھر میں لیا جائے یا وہ کسی مدرسے یا اسکول میں جا کے لیا جائے یا وہ کسی مسجد میں جا کے علم حاصل کی جائے عربی اور قرآن پاک کی. Some students would then proceed to training in تفسیر and فقہ which was particularly important. اس کے بعد قرآن پاک کی تعلیم لینے کے بعد کچھ اسٹوڈنٹس آگے تفسیر میں اور فقہ میں ٹریننگ حاصل کرنا شروع کر دی انہوں نے، اس کے بعد جو کہ ہماری لائف میں بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے. Education focused on memorization but also trained the more advanced students to participate as readers and writers in the tradition of commentary on the studied texts.
جو دور خلافت میں جو راشدون جو خلیفہ تھے انہوں نے علم پر بہت فوکس کیا. ان کا مطابق یہ تھا کہ جو علم ہے وہ کسی چیز کو یاد کرنا، میمورائز کرنا ہے، اس چیز پہ فوکس کرنا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ ایڈوانس طریقے سے، اور وہ گڈ ریڈرز بنتے ہیں، رائٹرز بنتے ہیں، اور اپنی طور پہ نئی جو ہے طریقے سے مولڈ کر کے چیزیں لکھنا شروع کرتے ہیں. It also involved a process of socialization of aspiring scholars who came from virtually all social backgrounds into the ranks of the ulama. اس کے بعد اس پروسیس سے گزرتے ہوئے جو اسکالرز ہیں وہ سوشلائز ہو جاتے ہیں یا سوشلائز ہو جاتے تھے. اس کے بعد ان کے اندر ورچولی جو تھی وہ بہت زیادہ ورچوئل ڈیولپ ہو جاتا تھا، مطلب وہ بہت زیادہ سیکرڈ ہو جاتے تھے. ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ سوشلی بہت زیادہ ورچوئل ہوتا تھا، وہ اس چیز کو سیکھ لیتے تھے. اس کے بعد وہ آگے جو فقہ اور تفسیر وغیرہ کی یا پھر اس طرح کی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد وہ ایک اگلے درجے پہ پہنچ جاتے تھے. وہ درجہ تھا علماء کے درجے پہ پہنچ جاتے تھے، اور آگے وہ خود پھر تعلیم دینا شروع کر دیتے تھے. ایڈوانسمنٹ آف ایجوکیشن ان دا رین آف کیلیفیٹ. خلافت کے دور میں جو ایجوکیشن ہے اس کی کس طرح سے ایڈوانسمنٹ ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے established number of departments during his caliphate. One of among these departments was ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بہت سے ڈپارٹمنٹس اسٹیبلش کیے، جس میں ایک ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ بھی تھا. ہی میڈ اے نمبر آف ایڈوانسمنٹ ان دس ڈپارٹمنٹ. انہوں نے اس ڈپارٹمنٹ میں بہت ساری ایڈوانسمنٹ کی، جس میں انہوں نے اسکولس بنائے، سیلریز فار ٹیچرس کی سیلریز فکس کی، ایجوکیشنل ڈیولپمنٹس آل اوور دا اسٹیٹ. انہوں نے تمام اسٹیٹ میں جو تھا وہ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹس کی. اس میں جو سب سے پہلے اسکول جو ہم دیکھ لیتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسٹیبلش نمبر آف اسکولز اینڈ مدرساز اینڈ پروموٹ دا ایجوکیشن. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت سے جو اسکولز ہیں وہ اسٹیبلش کیے، مدرسے اسٹیبلش کیے، اور ایجوکیشن کو بہت زیادہ پروموٹ کیا. نمبر 2 پہ انہوں نے سیلریز فار ٹیچرز جو تھیں انہوں نے بڑھائیں، فکس کی. ٹیچرز جو اسکولوں میں اپوائنٹ کیے جاتے تھے ان کے لیے سیلریز کی ایک اماؤنٹ فکس کی گئی تاکہ وہ اپنے گھر کو بھی رن کر سکیں، لوگوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ اپنا بھی گھر کا راشن پانی چلا سکیں، خرچ اٹھا سکیں. نمبر 3 پہ جو انہوں نے کام کیا وہ تھا ایجوکیشنل ڈیولپمنٹس آل اوور دا اسٹیٹ. یہ جو ڈیولپمنٹس تھی ایجوکیشنل، انہوں نے صرف ایک ہی شہر یا ایک ہی قصبے یا ایک ہی علاقے میں نہ کی، بلکہ انہوں نے تمام ملک میں یہ چیز لاگو کی، اور تمام ملک میں ایجوکیشن سے متعلق بہت زیادہ انہوں نے کام کیا، ایڈوانسمنٹ ہوئی، اور ان کے جو ایجوکیشنل رولز تھے وہ تمام اسٹیٹ پر امپلیمنٹ ہونا شروع ہوئے. ہمارے آج کے لیکچر میں جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے ملٹری سسٹم. مطلب دور خلافت میں جو ملٹری سسٹم تھا وہ کس طرح سے تھا ہم وہ دیکھیں گے. شروع میں ہم تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن پڑھ لیتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے ملٹری سسٹم پہ ورک آؤٹ کیا وہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انٹروڈکشن. دا فاؤنڈیشن آف مدینہ بائی اوور پروفٹ پیس بی اپون ہم was the first great step taken by him towards the attainment of the mission of his ummah. Being the ruler of Medina, he was also the judge, policy maker, strategist and supreme commander of the armies of the Lord. جو مدینہ کی فاؤنڈیشن ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت بڑا کام تھا. انہوں نے یہ بہت بڑا سٹیپ اٹھایا. انہوں نے اپنے یہ جو سٹیپ تھا وہ اپنی تمام امت کے لیے اٹھایا. یہ ان کا ایک مقصد تھا. اس کے علاوہ وہ مدینہ کے بہت بڑے حکمران بھی تھے، جج بھی تھے، پالیسی میکر تھے. وہ مختلف قسم کی اسٹریٹجیز دیتے تھے، اور جو آرمیز تھیں، افواج تھیں، ان کے کمانڈر بھی تھے. ان کو کمانڈ دیتے تھے کس طرح سے وہ ورک آؤٹ کریں گے. فاؤنڈیشن آف ڈیفنس پالیسی. ڈیفنس پالیسی جو ہے اس کی بنیاد رکھنا. دا ڈیفنس پالیسی فارمولیٹڈ بائی دا پروفٹ پیس بی اپون ہم was an extension of the divine inspiration and revelation received by him. Its ultimate object was the attainment of the divine plan and purpose. However, the tiny state of Medina was to act as the mother of an ummah that was universal, international and eternal in conception and character. بیسیکلی جو ڈیفینس پالیسی تھی، مطلب دفاعی پالیسی، کسی چیز سے اپنا بچاؤ کرنا، وہ پالیسی
اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی جو نازل ہوتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کی زیر اثر انہوں نے یہ پالیسی بنائی، اور اس کا جو مین آبجیکٹ تھا، مین مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک سیکرڈ پلان، ایک مقدس پلان سامنے رکھا جائے اور اس کو حاصل کیا جائے۔ تو اس کے لیے انہوں جو مدینہ کی جو اسٹیٹ تھی اس میں انہوں نے اپنی جو امت تھی اس کے لیے بہت کام کیا۔ اس کے لیے یہ جو ان کی امت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کے لیے جو انہوں نے بینیفٹس یا جو بھی بنائے وہ یونیورسل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ اور بنائے تاکہ ان کو یونیورسلی بہت فائدہ اس سے پہنچے۔ جو ان کا یہ جو نظام تھا، یہ پالیسی تھی، اس کے تحت کہ کس طرح سے وہ ڈیفینس کر سکتے ہیں۔ Each step taken and each word uttered by the great Prophet peace be upon him guided his ummah till the day of eternity۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر سٹیپ، ہر لفظ تمام امت کے لیے گائیڈنس ہے اور رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ وہ قیامت کے دن تک رہنمائی فراہم کرتا رہے گا، ان کا ہر کام، ہر لفظ۔ ڈیورنگ وار ایڈوائسز آف ہولی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنگ کے دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتیں۔ پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم used in an military conflict to prohibit soldiers from killing women, children, old people and civilian۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کے جنگی دستے ہوتے تھے یا جنگ کے دوران وہ اپنے فوجیوں کو یہ روکتے تھے کہ ان لوگوں کو وہ نہیں ماریں گے، جس میں عورتیں شامل تھیں، بچے، بوڑھے پیپل اور عام شہری۔ ان لوگوں کو وہ بالکل نہیں ماریں گے، جو ان پر حملہ آور ہوں گے ان کو وہ قتل کر سکتے ہیں۔ He would advise them، اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی نصیحت کی، Do not betray، do not be excessive، do not kill a newborn child۔ کسی کے بارے میں دل میں کوئی مطلب بدگمانی رکھنا، ایسا نہ کرو، یا کسی سے آگے حد سے مت بڑھو، اور کسی جو پیدائشی بچے ہے اس کو مت قتل کرو۔ اینڈ ہی آلسو سیڈ، اس کے علاوہ انہوں نے اور جو فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ یہ تھا، Whoever has killed a person having a treaty with the Muslims shall not smell the fragrance of paradise۔ اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کو ناحق مارے گا یا پھر کسی شخص کو ناحق قتل کرے گا، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ آرمی انڈر دا پائس کیلفس، پاک خلیفہ کے انڈر جو آرمی تھی وہ کس طرح سے تھی؟ بیفور دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نمبر آف سولجرز ور ویری اسمال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں آنے سے پہلے جو فوجیوں کی تعداد تھی بہت کم تھی۔ There was a small unit having 3,000 with the victories over the Persians and Syrians number of soldiers were increased۔ جو یہ اسمال یونٹ تھا اس کی تعداد تقریباً 3,000 تھی، جو کہ فتوحات کے بعد جو فارسی جو تھے یا سیریا کے جو لوگ تھے ان پر جو فتوحات ہوئی ان کی ساتھ جنگوں کی وجہ سے جو سولجرز کی تعداد تھی وہ بڑھ گئی۔ ان کوفہ alone which later grew into a very large military station there were during that period 4,000 soldiers۔ جو کوفہ تھا اس وقت وہاں پہ اس کو ملٹری کا اسٹیشن بنا دیا گیا تھا، وہاں پہ جو سولجرز کی تعداد تھی وہ 4,000 تک پہنچ گئی تھی۔ ان ایوری ایئر، ہر سال 30,000 soldiers were recruited، تقریباً 30,000 سولجرز جو فوجی تھے وہ ریکریوٹ کیے جاتے تھے، رکھے جاتے تھے۔ There were Persians، Syrians، Greeks and Egyptians professing Islam، کرسچینٹی اور جوڈیزم، جہاں پہ پرشین اور سیرین اور گریکس مطلب یونانی اور مصری جنہوں نے اسلام کو پروفیس کیا، اور جو کرسچنس اور جوڈیزم وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتے تھے۔ دا گریٹ دیوان، انڈر دا ایڈمنسٹریشن آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسٹ آف دا عربز ور enrolled in the armies of Islam۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دور میں آرمیز میں میکسیمم عرب کے لوگوں کو شامل کیا گیا۔ In addition to the Arabs, even those non-Arabs who had embraced Islam were under an obligation to fight for the sacred creed۔ اس کے ساتھ جو عرب کے لوگ تھے، عرب کے ساتھ ساتھ جو نان عربس تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا،
انہیں بھی یہ کہا گیا کہ وہ اس میں شامل ہوں اور جو پاک مذہب ہے اس کے لیے جنگ کریں، مطلب پاک مذہب کے حق میں لڑیں۔ These soldiers had to be supported for the sound administrative measures. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ regulate the receipts and disbursement of the revenue. He established the Department of Finance under the name of دیوان۔ جو یہ فوجی تھے انہیں بہت سپورٹ کیا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایڈمنسٹریٹو جو میئرس تھے اس کو ریگولیٹ کیا، اور اس میں جو ریونیو تھا، جو سسٹم تھا، اس میں ڈسپرسمنٹ مطلب لینے اور دینے کا، جو آمدنی ہوتی ہے وہ نکالنے اور ڈالنے کا جو طریقہ کار تھا وہ انٹروڈیوس کروایا، اسٹیبلش کیے ڈپارٹمنٹ فائنانس کے، جس کو دیوان کا نام دیا جاتا تھا، جہاں سے رقم نکالی اور رکھی جاتی تھی اس کو دیوان کا نام دیا گیا۔ The vast empire of the Islam was divided into 9 military districts apart from the political division of the state. یہ جو وسیع سلطنت تھی اسلام کی، یہ 9 ملٹری ڈسٹرکٹس میں ڈیوائڈ کی گئی۔ which one of them called جنڈ؟ there were the following. these were the following. ان کو جنڈ کا نام دیا گیا جو کہ درج ذیل ہیں، جس میں سب سے پہلے تھا کوفہ، پھر مدینہ، بصرہ، موصل، ایجپٹ، فسٹر، دمشقس، ہمس اور فلسطین۔ یہ جو تھے یہ 9 ڈسٹرکٹس بنے ملٹری کے۔ There were the most important places of the caliphate times. There were regular barracks for soldiers in all these places. یہ جو جگہ تھی یہ بہت ہی اہمیت رکھتی تھی دور خلافت میں۔ اس کے علاوہ سولجرز جو فوجی تھے ان کے لیے ان جگہوں پر مختلف قسم کی بیرکس مطلب ہرڈلز لگائی گئیں۔ Which of the 9 military stations had a huge stable with 4,000 horses and their equipment ready so that at a short notice 36,000 cavalry could be put on the field. اس کے علاوہ ان 9 ملٹری اسٹیشن میں بہت بڑے لیول پہ 4,000 تقریباً گھوڑوں کے لیے جگہ بنائی گئی، جس میں اس طرح سے ایکوپمنٹس جو ہتھیار تھے وہ تیار کیے گئے کہ ایک ہی ٹائم میں تقریباً 36,000 جو فوجی تھے وہ ریڈی ہو سکیں اور میدان میں اتر سکیں۔ Every horse was branded on the thigh. Fighter in the way of course special attention was devoted to breed superior varieties of horses. ان میں جو گھوڑے رکھے گئے تھے وہ بہت ہی عمدہ نسل کے رکھے گئے تھے جو کہ لڑائی میں بہت ہی آگے بڑھ سکتے تھے۔ Each of the military center had a record office and a provision store. اس کے علاوہ ہر ملٹری سینٹر میں ایک ریکارڈ آفس اور پروویژنل ایک اسٹور موجود ہوتا تھا۔ There was also a pay master attached to each military station through whom salaries were disbursed. اس کے علاوہ ہر ملٹری اسٹیشن پر ایک پے ماسٹر بھی موجود ہوتا تھا، مطلب ایک پرسن کو پے ماسٹر بنایا جاتا تھا ایک جگہ پہ، جو کہ لوگوں کی جو سیلریز ہیں اسٹیشن پہ، مطلب جو فوجیوں کی سیلریز ہیں وہ ڈسپرس کر سکے، نکال سکے، ان کو دے سکے۔ سولجرز emoluments. فوجیوں کی رقومات. Great care was taken in the protection and welfare of the soldiers at that time. بہت زیادہ جو کیئر ملتی تھی وہ جو فوجی تھے ان کی پروٹیکشن مطلب ان کی تحفظ اور بہبود میں اس وقت بہت زیادہ کیئر ملتی تھی۔ The less amount of salary in the period of حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was 200 dirhams per year. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو کم از کم سیلری تھی فوجیوں کی وہ 200 درہم تھی ہر سالانہ۔ With the passage of time the amount increased raised to 600 dirhams per year of a soldier، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھا دی گئی اور ہر سالانہ ان کی جو سیلری تھی وہ 600 درہم ہو گئی۔ Much attention was paid in the health of the soldiers. Each station had a number of physicians and surgeons for the soldiers. فوجیوں کی صحت کے اوپر بھی بہت زیادہ توجہ دی جانے لگی اور ہر اسٹیشن پر مختلف فزیشینز، سرجن اور رکھے جاتے تھے سولجرز کے لیے۔ فارمیشن آف آرمی. The army of the early Islamic state consisted of 2 kinds of troops, the cavalry and infantry. جو آرمی تھی اس وقت اسلامی سلطنت میں وہ 2 طرح سے ان کو ڈیوائڈ کیا جاتا تھا، ایک کیولری اور ایک انفینٹری۔ With the passage of time there was a great military revolution in the caliphate. The archers, scouts of intelligence corps and service corps
Shields, lances, swords, bows, arrows were used in the war. وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ملٹری میں بہت زیادہ انقلاب برپا ہوا اور جو آرمی تھے ان کی بہت زیادہ ٹائپس کریٹ ہو گئیں، جس میں آرچر، اسکاؤٹس آف انٹیلیجنس کورپس، سروس کورپس وغیرہ شامل تھے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے جو ہتھیار تھے وہ بھی استعمال کیے جانے لگے، جس میں شیلڈز، تلواریں، خنجر، تیر وغیرہ شامل تھے۔ آرمی ڈویژن، آرمی کی تقسیم۔ Arabs had fully aware of the army techniques of the neighboring countries. They divided up follows, center and the two sides, rear and front division of the army. عرب کے لوگ اچھی طرح سے واقف تھے دوسرے ممالک جو قریبی ممالک تھے ان کی آرمی ٹیکنیکس سے۔ اس طرح انہوں نے اپنی جو آرمی تھی اسے ڈفرنٹ طریقے سے ڈیوائڈ کیا، جس میں انہوں نے دو طرف آرمی کو ڈیوائڈ کیا کہ آدھی آرمی ایک سائڈ پہ، آدھی آرمی ایک سائڈ پہ ہو کے اور پورے ملک کی حفاظت کرے۔ ملٹری آفیشلز انڈر دا پیرس کیلیفیٹ، the administration of the military system was very advanced in the time of Hazrat Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Amir was the head of the army who was appointed by the caliph. پاک خلیفہ کے دور میں اسپیشلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آرمی جو ملٹری تھی اس میں بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ ہوئی۔ اس میں آرمی کا جو ہیڈ ہوتا تھا اسے امیر کہا جاتا تھا، جو کہ خلیفہ اس کو اپوائنٹ کرتا تھا۔ The Arif under the Hazrat Usman رضی اللہ تعالیٰ عنہ, this officer was appointed to control and supervise all the affairs of the tribes of which the major Arab army consisted. He had an extra charge of paymaster of the army. عریف جو ہوتا تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسا آفیسر ہوتا تھا جسے مختلف قبیلوں کے جو معاملات ہوتے تھے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سپروائز کیا جاتا تھا، جس میں جو عرب کا جو میجر مطلب آرمی جو سسٹم تھا اس پہ وہ کنسسٹ کر رہی ہوتی تھی، جو ٹرائبز ہوتے تھے یہ آفیسر اس تمام معاملات کو کنٹرول کرتا تھا اور اس کو اس کے لیے ایکسٹرا پے کیا جاتا تھا۔ آن دا مارچ when the Muslim army was on the march, the commander took all the steps for the protection of the Muslims. جب مسلمان آرمی جب مارچ پر جاتی تھی تو جو کمانڈر ہوتا تھا وہ ہر جو اسٹیپ انہیں سکھاتا یا لیتا تھا وہ مسلمانوں کی تحفظات کے لیے لیتا تھا۔ فرسٹ اسکاؤٹس ور سینٹ فار دا انفارمیشن اباؤٹ دا اینیمیز، سب سے پہلے جو اسکاؤٹس ہوتے تھے انہیں بھیجا جاتا تھا کہ وہ دشمنوں کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کر لائیں۔ سپلائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسٹیبلشڈ دا سپلائی ڈپارٹمنٹ which was known as آہرا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپلائی ڈپارٹمنٹ قائم کیا جس کو آہرا کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ All the things required by the army were provided by the department. تمام چیزیں جو کہ آرمی کے لیے ریکوائر ہوتی تھیں وہ ڈپارٹمنٹ انہیں مہیا کرتا تھا، سپلائی کرتا تھا۔ The first officer appointed to organize the supply department was عمر بن عتبہ۔ جو پہلا آفیسر اس سپلائی ڈپارٹمنٹ کے لیے جو رکھا گیا تھا، اپوائنٹ کیا گیا تھا، وہ عمر بن عتبہ تھا۔ یوز آف فلیگز، جھنڈوں کا استعمال۔ فلیگ واز یوز ان دا بیٹلز ایز سگنل فار دا اٹیک۔ جو فلیگ ہوتے تھے وہ جنگ کا اشارہ دینے کے لیے، مطلب اٹیک کرنے کا اشارہ دینے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ ان دا بیٹل آف نہاوند، نعمان گیو دا سگنل فار اٹیک بائی ویونگ دا فلیگ۔ نہاوند کی جنگ میں نعمان نے جھنڈے کو لہرایا اٹیک کا سگنل دینے کے لیے۔ کنکلوژن، by the end of the Pious Caliphs, Muslims had organized a very efficient army of first-class, well-disciplined fighters with all the weapons of their age, including important siege engines. They had efficiently built up a system of marching, camping, transport, supplies and other essentials of a first-rate army, and they had learnt and improved the technique of defense. دور خلافت کے اینڈ میں مسلمان بہت زیادہ آرگنائز ہو گئے تھے، ایفیشینٹ آرمی ان کی ڈیولپ ہو گئی تھی اور وہ جو ان کے فائٹرز تھے وہ فرسٹ کلاس مطلب اعلیٰ کلاس کے جو ویل ڈسپلنڈ ہو گئے ہوئے تھے، ان کے پاس ہتھیار بھی اعلیٰ قسم کے موجود تھے ان کے دور کے مطابق، اور ان کا جو مارچنگ کا سسٹم تھا یا کیمپ لگانے کا یا آمد و رفت کا یا چیزیں مہیا کرنے کا، سپلائی کرنے کا، یہ بھی بہت اعلیٰ درجے کا ہو گیا ہوا تھا، اور انہوں نے اپنے ڈیفنس کے لیے بھی بہت سی ٹیکنیکس
سیکھ لی تھی اور مزید ان میں امپروومنٹ کر لی تھی۔ اسٹوڈینٹس، ہوپ فلی یو انڈرسٹینڈ دس لیکچر. تھینک یو. اللہ حافظ.